بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 127 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ظلم کرنا حرام ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ظلم حرام ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے مصائب کے بارے میں اور تکالیف کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا ذکر کیا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ حدیث نبوی میں اس بارے میں کئی ارشادات ہے کہ انسان کو جو تکالیف پہنچتی ہے اس سے اس کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف والوں کو بہت زیادہ تسلیاں دی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف آئی تھی اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ظلم سے متعلق احادیث ذکر کریں گے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی مذمت بیان کی ہے اور کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ باب ہے باب تحریم الظلم، حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ، اخرجہ البخاری فی کتاب المظالم باب الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، اخرجہ البخاری فی کتاب المظالم باب لا یظلم المسلم لمسلم ولا یسلمہ۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بارے میں جو فرائض ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یہ اخوت مسلم کے تقاضے ہیں کہ اس پر مسلمان عمل کرے گا۔ چنانچہ زیر نظر حدیث مبارک میں لا یسلمہ کے الفاظ ہے کہ نہ اسے سپرد کرتا ہے۔ یہ دو چیزوں کے لیے ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی اس کے مسلمان بھائی کو اذیت دے رہا ہو تو یہ اسے دشمن کے حوالے کر کے سائڈ پر نہیں ہو جاتا بلکہ دشمن سے اس کی جان چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر اس کا مسلمان بھائی کسی اذیت میں مبتلا ہے تو یہ اسی اذیت میں نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی اذیت ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ انسان کی خدمت کی ترغیب دیتی ہے۔ زیر نظر حدیث مبارک میں بھی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ انداز میں ترغیب دیتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، یعنی یہ کسی مومن بھائی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا کوئی نہ کوئی کام سنوار دیتے ہیں۔ بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی بھی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اجر کے طور پر اس کی آخرت کی کوئی ایسی سزا ختم کر دیتے ہیں کہ جس کا یہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں اور ان کا گناہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کو دور کیا جائے، لہذا کسی نبی کا کسی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرنا
گناہ کا ازالہ نہیں بنتا بلکہ درجات کی بلندی اور اجر کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی مسلمان کو اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب معلوم ہو جائے تو شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اس عیب کو نشر نہ کیا جائے۔ اسے سمجھا کر اسے اپنے عیب کی اصلاح کی ترغیب ضرور دینی چاہیے، لیکن اسے عوام میں بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کر کے اسے رسوائی سے بچائے گا تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے کہ اس کے عیب کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گے کہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ البتہ اگر کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرنے سے یہ خدشہ موجود ہو کہ اسے مزید شہ ملے گی اور وہ اپنی برائی میں اور شیر ہوگا اور معاشرے کو اس سے اور نقصان پہنچے گا تو لوگوں کو اس کے عیب سے آگاہ کر کے اس کے شر سے محفوظ کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ عام حالات میں اگرچہ دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کی جانی چاہیے، لیکن اگر کسی کا کوئی معاملہ عدالت میں جا چکا ہے اور اس کے متعلق گواہی کے لیے بلایا جائے تو سچی گواہی دینی چاہیے، خواہ اس سے ملزم کے عیب کا اظہار ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو بہرحال اس میں مکمل تفصیل آ گئی ہے کسی مسلمان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی چند اور حدیث بھی ہے۔ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ قال ثم قرأ وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذہ علیم شدید۔ اخرج البخاری فی کتاب التفسیر سورۃ ہود باب کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ تو ظالم کو ڈھیل دینا اور پھر اس پر شدید پکڑ۔ زیر نظر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الہی قانون کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کرتے رہتے ہیں اور اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس ظالم پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور یہ پکڑ انتہائی شدید ہوتی ہے۔ ظالم پر اللہ کی یہ پکڑ عموماً دنیا میں ہی آ جایا کرتی ہے اور وہ سامان عبرت بن جایا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو دنیا میں سزا نہ بھی دے تو اس کے لیے اخروی پکڑ تو بہرحال ہے ہی۔ ظلم پر ڈھیل کیوں؟ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیے رکھتے ہیں، اس میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ در حقیقت تو اپنی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال ظاہراً اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ظالم کو ایک مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ظلم سے تائب ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس مہلت کے ساتھ اس پر حجت تام کی جاتی ہے۔ اگر اس کے ظلم پر فوری پکڑ آ جائے تو وہ خود کو مظلوم بنا کر پیش کرے گا کہ اللہ نے مجھے توبہ اور اپنے ظلم کے ازالے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مزید یہ بھی ہے کہ اس ڈیل کی وجہ سے اس کا ظلم سب کے سامنے اشکارا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس پر پکڑ آ جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ظالمانہ اعمال کا بدلہ ملا ہے، اور اس طرح وہ اس ظالم کا انجام دوسروں کے لیے بھی عبرت کا سامان بنتا ہے۔ اگر کسی کے ظلم پر فوری پکڑ آ جائے تو ابھی اس کا ظلم عوام میں معروف نہیں ہوا ہوتا، اور اس پر آنے والی یہ پکڑ نشار عبرت نہیں بنتی۔ اس کے بعد ہم ظلم کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ ظلم کہتے کس کو ہیں۔ ظلم کے متعلق مزید بحث سے قبل ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے ظلم کی کچھ وضاحت کر دی جائے کہ ظلم سے کیا مراد ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے۔ جب ہم ظلم کے مفہوم کے متعلق غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مار پیٹ کرنے، قتل کرنے، سنگسار کرنے، آگ میں جلانے اور اس طرح کے دیگر تصورات ابھرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ظلم اسی کا نام ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک والد اپنے بیٹے کو یا ایک استاد اپنے شاگرد کو اس کے کسی غلطی کی سزا کے طور پر مار رہا ہے تو کیا یہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے
کر رہا ہے اور اس کی غلطی کی سزا کے طور پر کر رہا ہے جو کہ عدل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم نہیں عدل ہے۔ کسی محسن زناکار کو زنا کی سزا میں سنگسار کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم نہیں عدل ہے۔ اللہ اخروی حیات میں اگر کفار و مشرکین اور بدکاروں کو ان کے دنیاوی حیات کے کرتوتوں کی بنا پر آگ میں جلائیں گے تو یہ ظلم نہیں عدل ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ظلم کیا ہے؟ لغت کے روح سے ظلم کا معنی کسی چیز کا غلط استعمال اور کسی چیز کو بے موقع رکھنا ہے۔ چنانچہ ہم ظلم سے مراد یہ لیں گے کہ جس چیز کا جو موقع و محل ہے اسے اس کی بجائے کہیں اور رکھا جائے، یعنی اسے اپنی صحیح جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اسے اس مقصد کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے وغیرہ۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ہماری بتلائی ہوئی اس مراد سے ظلم اور عدل میں امتیاز ہو گیا۔ ایک شخص نے دوسرے کو بلا وجہ قتل کیا ہے تو یہ ظلم ہے، لیکن جب قصاص میں اس شخص کو قتل کیا گیا تو یہ اگرچہ ہوا تو اب بھی قتل ہی ہے لیکن ابھی عدل ہے۔ پہلے شخص نے قتل بے موقع کیا تھا تو وہ ظلم تھا، لیکن اب اس شخص کو قتل کیا گیا ہے تو یہ موقع و محل کے مطابق ہے تو یہ عدل ہے۔ کسی نے بلا وجہ دوسرے کو تپڑ لگا دیا تو یہ بے موقع ہے اور ظلم ہے، اور اگر بطور قصاص اس تپڑ لگانے والے کو تپڑ لگایا گیا ہے تو یہ موقع کے مطابق ہے اور عدل ہے۔ کسی نے بلا وجہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو یہ بے موقع ہے اور ظلم ہے، لیکن اگر کسی کی چوری کرنے کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ موقع و محل کے مطابق ہے اور عدل ہے۔ ظلم کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظلم کے بارے میں حدیث کو اگر ہم دیکھ لیں تو کئی احادیث ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے ایک ظلم قیامت کے دن کئی اندھیری ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے جس نے ایک بالشت بر زمین کا ظلم کیا، یعنی ظالمانہ انداز میں غصب کی، اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو قریب ہے کہ تو ایسے لوگوں کو دیکھ لے گا کہ ان کے ہاتھوں میں گایوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، یعنی وہ ظالم ہوں گے، وہ اللہ کے غضب میں صبح کریں گے اور اللہ کی ناراضگی میں شام کریں گے، یعنی صبح و شام ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی رہے گی۔ تو یہ ظلم کی وجہ سے کہ وہ ظالم ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجتے ہوئے نصیحت فرمائی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، بس بے شک اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ ظالم کے ساتھ دینے سے متعلق اوپر بتا دیا کہ ہمیں مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں نہ صرف یہ کہ ظلم کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ ظالم کی مدد اور اعانت کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی جھگڑے میں ظلم کے ساتھ مدد کی یا وہ ظلم کا مددگار ہوا تو موت تک مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ البتہ ظالم کی مدد کا ایک انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جسے اختیار کیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام کو اس پر حیرت ہوئی کہ کیا ظالم کی بھی مدد کرنی چاہیے؟ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ مظلوم کی تو ہم ٹھیک ہے مدد کریں گے، لیکن یہ ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہوا؟ ظالم کی مدد کیوں اور کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ پکڑ لے، یعنی اسے ظلم سے باز رکھ۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو ظلم سے باز رکھا جائے گا تو یہ اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ اور اللہ کے غضب اور ناراضگی سے محفوظ رہے گا۔
اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. تو ظلم بہت بڑا جرم ہے اور یہ اللہ کی غضب اور ناراضگی کا باعث ہے. تو جب سب سے بڑا ظلم ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سب سے بڑا باعث ہوگا. قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے. سابق میں ہم نے ظلم کا جو مفہوم ذکر کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ شرک اس لیے ظلم ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدانیت والے جس مقام پر رکھنا چاہیے تھا اس ظالم نے دوسرے کو بھی معبود تسلیم کر کے اللہ رب العزت کو وحدانیت والے اس مقام سے ہٹا دیا. جبین نیاز کے جھکنے کی جگہ صرف بارگاہ الہی تھی، اس ظالم نے اس جبی کو بے موقع دوسروں کے سامنے جھکایا. رکوع و سجود و قیام و قعود وغیرہ تمام عبادات کی مستحق ذات صرف اللہ کی تھی. اس ظالم نے یہ عبادات بے موقع غیروں کے لیے روا رکھی. ہر جگہ موجود علام الغیوب، مختار کل، حاجت روا اور مشکل کشا جیسی صفات صرف اللہ ہی کی ذات کے لائق تھی. اس ظالم نے ان صفات کو بے موقع اوروں میں بھی شمار کرنا شروع کر دیا. دامن اور جولی صرف اللہ ہی کے سامنے پھیلائی جانی چاہیے تھی اور دعا اسی سے ہونی چاہیے تھی. اس ظالم نے اوروں سے استعانت طلب کرنا شروع کر دی. جس طرح ہمیں دیگر مظالم سے اجتناب کرنا چاہیے، اسی طرح اس سب سے بڑے ظلم سے اجتناب کی بھی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. قرآن حکیم نے شرک کو ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا ظلم فرمایا ہے. شرک کو سب سے بڑا ظلم اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ باقی سب مظالم مخلوقات کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ظلم ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے. مخلوقات کے حوالے سے ظلم بھی قبیح ہے، لیکن اپنے خالق و مالک و منعم کے حوالے سے ظلم ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ قبیح ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ ظلم سے متعلق تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے احادیث ذکر کی اور اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا، اور پھر یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں، اور پھر جب اس کی پکڑ کرتے ہیں تو شدید پکڑ کیوں کرتے ہیں. پھر ظلم کی تشریح ہم نے کی کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، ظلم کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث ذکر کی، اور پھر ظالم کو کے ساتھ دینے سے متعلق تفصیل ذکر کی، اور آخر میں یہ بیان کیا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. اگلے سبق میں ہم ان حدیث کو ذکر کریں گے جس میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کا ذکر ہے.